بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، باقی سوالات آگے خدمت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاہد بھائی۔ علیکم السلام۔ میں مہدی گجرات سے، میرا سوال یہ ہے کہ محرم میں ایسی بہت چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جو ناقابل برداشت ہیں۔ اس میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ خواتین کے پروگرام میں خواتین منظر کشی پیش کرتی ہیں اور اس میں منظر دکھانے کے لیے عورت امام بن جاتی ہیں، کبھی امام سجاد تو کبھی امام حسین۔ تو کیا یہ ایسی خواتین کا امام بننا صحیح ہے؟ مولانا سے التماس ہے اس پر چینل کے ذریعے تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک چیز سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا انداز ازا اور غیروں کا انداز ازا الگ الگ، ہر معاشرے میں غم منانے کا طریقہ الگ ہے، لہٰذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے یہاں، ہمارے کلچر میں، ہمارے فرہنگ میں جس چیز کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ازا کی علامت ہے، صرف وہی کام کیے جائیں، انوویشن نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے لیے کہ ایران میں بھی ایسا ہوتا ہے اور توران میں بھی ایسا ہوتا ہے اور نہ جانے عراق میں کیسا ہو رہا ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ ان کے یہاں جو ہوتا ہے وہ آپ کے یہاں وہی چیز ہونی چاہیے، یہ کہیں سے دلیل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں غم منانے کا طریقہ اور ہے، ان کے ہاں غم منانے کا طریقہ اور ہے۔ آپ 20 سال گئے تھے اربعین پہ، میں بھی گیا تھا، بہت سارے لوگ اور بھی تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ پر عراقی کھڑے ہو کر کے پیر پٹک پٹک کے ماتم کرتے ہیں، جسے وہ حوصے کہتے ہیں۔ تو وہ ان کے یہاں ایک رسپیکٹ دینے کا ایک طریقہ ہے، جس میں وہ ماتم بھی نہیں کرتے، وہ خالی ہاتھ ہلاتے ہیں، زور زور سے پیر پٹکتے ہیں اور جم کرتے ہیں۔ تو کل سے آپ یہ بھی کرنا شروع کر دیجئے، کیونکہ عراق میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جو کام آپ کے مذہب میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے کلچر میں ایکسیپٹیبل ہے، وہ آپ کی عزاداری ہے۔ آپ کووں کی ہوتے ہوئے ہنس کی چال چلنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ کل کو جا کر کے آپ اپنے بچوں کو سمجھا نہیں پائیں گے۔ ابھی بھی جو ہے کافی جگہ پر یہ مسائل پیش آ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ عزاداری کے رنگ بالکل بدلا جا رہا ہے، عجیب عجیب طریقے کے جو ہے وہ تابوت بن رہے ہیں، عجیب طریقے سے علم نکالے جا رہے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہوتا ہے۔ بھائی آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے کلچر میں وہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں، آپ کیا اس چیز سے نہیں ہے۔ مثلا افریقیوں میں جنازہ نکلتا ہے تو مثلا ناچتے ہیں، تو آپ ناچنے لگی۔ بعض جگہ پر جو ہے بعض فرہنگ میں ڈول بجتا ہے، تو کل سے آپ جنازے میں آگے آگے ڈول بجائیے۔ تو جو چیز آپ کے یہاں ہوتی ہے اس کو رکھیں۔ آپ کے آباء و اجداد نے اس عزاداری کو بڑی مصیبتوں سے، بڑی قربانیوں سے بچا کے رکھا ہے۔ آپ اس کو رنگین اور انوویٹو بنانے کی کوشش نہ کریں۔ لگے کہ جنازہ نکل رہا ہے، لگے کہ عزاداری ہو رہی ہے، جس طرف بھائی نے اشارہ کیا ہے، یہ چیزیں ہمارے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس طریقے کی حرکت کرے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ایسی نئے دین کی طرف چلے جائیں کہ بعد میں سمجھانا مشکل ہو جائے، کیونکہ اگلی جنریشن کہے گی ہمارے ابا بھی ایسا کیا کرتے تھے، ہماری اماں بھی ایسے کیا کرتی تھی، دین کا جز سمجھ کے کرنے لگیں گے۔ پھر یہ ابھی بھی یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں، جو شادیوں میں رسومات ہیں اس کا عالم یہی ہے، کل کو عزاداری کا بھی یہی عالم ہو جائے۔ میں خاص طور سے چینل وین کے ذریعے مؤدبانہ گزارش کروں گا تمام علماء حق، علماء دین سے جو ہندوستان میں تشریف فرمائیں، کہ یہ اس سلسلے میں کوشش کریں، اور یقیناً کر رہے ہیں، لیکن اور زیادہ کریں کہ اگلے ماہ محرم کے آنے سے پہلے اس سلسلے میں ایک جامع ترتیب اور ایک جامع اصول بنائے کہ کس طرح سے عزاداری جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے اسی طرح سے عزاداری ہونی چاہیے۔ اس میں طرح طرح کے انوویشنز ہرگز نہ کی جائے۔ یہ تمام علماء کی تو ذمہ داری ہے، اور تمام ہمارے ناظرین اور تمام ہمارے جو انجمنوں کے صدور اور سیکریٹریز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ اس طرح کی ہمارے یہاں کوئی خرافات عزاداری کے نام پر کم سے کم اگر آپ کو کوئی جلوس نکالنا ہے، جہاں ہم چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے، ہمارے گھر میں پلمبنگ کا کام ہونا ہے تو ہم پلمبر کو بلاتے ہیں 2 پیسے کا، ہم الیکٹریشین کو بلاتے ہیں۔ جب آپ کو مذہب سے ریلیٹڈ کوئی کام کرنا ہے، کسی جسے مذہبی اتھارٹی ہے، کوئی آپ کا امام جماعت ہے، کوئی عالم دین ہے، اس سے کنسلٹ تو کیجئے کہ ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ شریعت کو اپنے گھر کی کھیتی نہ بنائیے، بالکل، کہ آپ
کوئی بھی کام کریے جی کم سے کم آ کر ہی کسی عالم دین سے, کسی ذمہ دار آدمی سے آ کر کے اس سے کنسلٹ کیجئے کہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. جی ہر چیز میں ہم کنسلٹیشن کرتے ہیں سوائے دین کے مسئلے میں. جی اور دین میں تو الحمدللہ سب سے زیادہ قابل خود ہیں. جی ہم سب مرجع بنے بیٹھے جی ہیں. جی جی. افسوس. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. کیا لیڈیز وائٹ کپڑے پہن سکتی ہیں؟ یہ وائٹ کپڑا جی ہمارے یہاں جو ہے, یہ سوال اس لیے آیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں وائٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بیوہ کا لباس. جی آپ ایران میں جو ہے وہ دلہن کا لباس ہے, آپ اپنی دلہن کو کیوں نہیں پہنا دیتے؟ سارے عرب ممالک میں white ساری دنیا میں پہنتی ہے. جی آپ اپنی دلہن کو وائٹ پہنا دیجئے. جی ابھی ہنگامہ ہو جائے گا, بتائیے سفید لباس پہنا دیا. جی تو جب آپ دلہن کو لباس پہنانے میں جس میں کوئی قباحت نہیں ہے جی اس کو آپ نہیں پہنا رہے کیونکہ آپ کا کلچر کا حصہ نہیں ہے, اور آپ وہ سارے کام کر رہے ہیں کیونکہ وہاں ہوتا ہے. اگر وہاں کو دیکھنا ہے تو پھر آپ ہر چیز کو دیکھیے. دلہن کو وائٹ دلہن کو پہنا دیجئے وائٹ. پھر دیکھیے کیا آدھے زیادہ لوگ جو ہے وہ جی قتل و غارت میں کم ہو جائیں گے. بارات واپس لوٹ جائے گی جی. صاحب. جی شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. پلیز ٹیل می میرا خمس نکالنے کا طریقہ صحیح ہے یا نہیں. جیسے فرسٹ ایئر میرے پاس اکاؤنٹ میں بیلنس 20,000 بچا تو اس پہ خمس نکال دیا. پھر نیکسٹ ایئر میرے پاس 15,000 بچا تو میں نے نہیں نکالا خمس کیونکہ میرا بیلنس کم ہو گیا. تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ اگر جو بچی ہوئی اماؤنٹ ہے, اگر آپ کی وہ وہی اماؤنٹ ہے جو مخمس میں سے بچ گئی ہے تو بالکل صحیح طریقہ ہے, آپ کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے. ادروائز دوسری چیز میں آپ کو اس طرح متوجہ کرنا چاہوں گا کہ صرف بینک بیلنس کافی نہیں ہے, آپ کو دوسری سیونگز بھی دیکھنی ہوگی. اگر آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کیا ہے, کوئی ایسی چیز خریدی ہے, کپڑے خریدے ہیں یا گھر میں گروسری کا سامان لے کے آئے ہیں, اگر اس میں سے کوئی چیز بچ گئی ہے اور وہ آپ کی جو بچے ہوئے اماؤنٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو جو ایکسٹرا اماؤنٹ آپ کے پاس آئے گا اس پہ آپ کو خمس دینا ہو. شکریہ آغا. مولانا صاحب اگر کوئی قرآن سر پر رکھ کر قسم کھائے اور توڑ دے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ قطعاً اس کام, یہ غیر اخلاقی کام ہے, اس طریقے کا کام کرنا جائز نہیں ہے, البتہ کوئی کفارہ نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. میں یو پی سے ہوں. میں بنگلورو گیا ہوں نوکری کرنے کے لیے. میں وہاں پاور لوم چلاتا ہوں مگر وہاں ساری پر جانوروں کی ڈیزائن چلتی ہے. کیا اسلام میں یہ جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں, آپ بنا سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. شاپ کے آگے جگہ ہے جو ہماری نہیں گورنمنٹ کی ہے, وہاں سبھی اسٹال جس کو بمبئی میں باکڑا کہتے ہیں لگاتے ہیں تو ہم بھی لگاتے ہیں. جناب آپ اس کا جواب دیں کہ کیا یہ کمائی صحیح ہے ہمارے لیے؟ اگر یہ چیز رائج سمجھی جاتی ہے کہ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں اور میونسپلٹی کو پتہ ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں اور اس پہ کوئی ایکشن وہ نہیں لیتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. وإلا بہتر یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی حدود ہے آپ اپنے حدود میں رہیں. شکریہ. جاوید مولانا صاحب کو میرا سلام. علیکم السلام. ہمارے والد صاحب نے پلاٹ مسجد کے لیے وقف کیا تھا. کافی سالوں سے لوگ وہاں نماز پڑھ رہے تھے. اس کی ثواب ہم بہن بھائیوں کو ملے گا یا نہیں؟ پلیز اس کا جواب دیجیے. واقف یعنی جس نے وقف کیا ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا, اس کے ورثہ کو, چونکہ وہ وقف ہو چکی بات ختم ہو گئی. ایک بار اگر یہ کہا جائے کہ میرے ابا نے 100 روپے صدقہ دیا تھا اب اس کا ثواب مجھے ملے گا, نہیں. جس کی زمین تھی اگر اس نے وقف کر دیا ہے تو صرف اس کو ثواب ملے گا, آپ اس کو ثواب میں شامل نہیں. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور ہمارے جاوید بھائی. علیکم السلام. میرے شوہر ایک فیمیل کزن سے بات کرتے ہیں اور وہ اتنی بات مجھ سے نہیں کرتے جتنی کہ وہ اپنی اس کزن سے کرتے ہیں. میں نے لاکھ دفعہ روکا مگر ہر بار مجھے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دیتے ہیں. وہ دیتے ہیں. بہت غصے میں بھی بولا, پیار سے بھی بولا مگر وہ نہیں مانتے. کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کزنز جو ہوتی ہیں وہ نامحرم ہوتی ہیں. اگر گفتگو جو ہے وہ ایک خاص انداز سے باہر چلی جاتی ہے جہاں پر جو ہے وہ جو حرمت ہے وہ پامال ہو رہی ہے, وہ ایسی گفتگو کرنا نامحرم کے ساتھ جائز نہیں ہے, تو لہٰذا وہ اس معاملے میں گنہگار بھی ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو ایک ذکر ہے, ذکر یا مانع, اس کو روزانہ نماز واجب کے بعد 133 ٹائمز اس کو روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ جو ہے آپ کے جو ریلیشن شپ میں جو فاصلہ ہو گیا ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ.
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब करना कैसा है? इसमें सूद का काम नहीं होता है और ना ही बैंक है। शेयर स्टॉक जो बाय एंड सेल होता है जी उसे सेटलमेंट या रिकंसिलिएशन करना होता है। जी बराए मेहरबानी बताइए। मोहम्मद अनवर जम्मू से सवाल कर रहे हैं। जी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। शुक्रिया। सलाम अलैकुम मौलाना साहब जाहिद भाई। अलैकुम सलाम। हैं। मेरी मंगनी हो गई है। शादी में घर वालों ने 2 साल का टाइम रखा है। मैं निकाह करना चाहता था लेकिन किसी वजह से निकाह नहीं हो सका। मेरी लड़की से फोन पर राब्ता है। अब हम निकाह करना चाहते हैं मगर घर वाले बोलते हैं अभी नहीं। इस बारे में क्या हुक्म है, वजाहत फरमाएं। कराची से सवाल है। देखिए, जहाँ तक जब इस्लाम ने कुछ चीज़ों पे जो है इंसान को ढील ज़रूर दी है कि अगर किसी लड़की के साथ आपकी शादी तय हो गई है तो आप उससे उस हुदूद में रहते हुए बातचीत कर सकते हैं, ज़्यादा इंटीमेट नहीं हो सकते हैं क्योंकि बहरहाल वो अभी आपकी ज़ौजा नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि जब रिश्ते का मसला होता है, वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि इतने दिनों तक रिश्ता रखना मुनासिब नहीं है। आपने अगर तय कर दिया है कि लड़के और लड़की की शादी करनी है तो उसको जल्द अज जल्द करके बात को ख़त्म करें। अक्सर ऐसा होता है कि किसी न किसी वजह से कुछ दिन रिश्ता रहा और उसके बाद रिश्ता टूट गया। तो फासलों की वजह से घर वाले पता चला लड़की लड़के आपस में जो है वो इंटरेस्टेड हो गए लेकिन वालिदैन में आपस में ना इत्तेफाकी हो गई और कहा कि अब नहीं हो सकती। तो अब ये जो राबता रहा है आपस में और एक लगाव पैदा हो जाता है जो आपस में, वो अब ख़त्म होने को तैयार नहीं है, फिर उसके बाद हज़ारों खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि जो खितबे का जो दौरान होता है यानी इंगेजमेंट का जो दौर होता है ये बिल्कुल मुख्तसर होना चाहिए और जल्द से जल्द जो है वो निकाह कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इनके लिए एक और राय हल है, अगर निकाह में ताखीर हो रही है तो सीगा पढ़ लें। जी, सीगा भी पढ़ा जा सकता है, उसमें से बातचीत करने का सीगा और ज़्यादा आसान होता है, आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। मौलाना साहब, मेरे हस्बैंड एक टेस्ट में पास हुए हैं, अब ऑफिसर्स पैसे मांगते हैं फिर नौकरी देंगे, क्या ये जायज़ है? मिसेस गफ्फार फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। देखिए, जहाँ तक इस तरीके के जो मसाइल हैं जहाँ पर हम ये समझते हैं कि ये रिश्वत है, हमें नहीं देना चाहिए और हराम है, मराजे ने इसको तकसीम किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मर्तबा आप मुस्तहक नहीं हैं उस चीज़ के लिए और आप पैसे दे करके वो पोस्ट ले रहे हैं जबकि वो हक किसी और का था। एक मर्तबा आपका हक है जो आपको नहीं मिल रहा है मगर ये कि आप उसमें कुछ पैसे दीजिए। तो अगर ये सिचुएशन है जहां पर आपका हक है, आपने उसको अर्न किया है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा बन चुका है जी, तो अगर ऐसा कोई मसला पेश आता है जहां पर आपको मजबूरी है कि बिना पैसे दिए हुए काम नहीं होने वाला है तो यहाँ पे पैसा दिया जा सकता है। शुक्रिया। चैनल विन की पूरी टीम को सलाम। अलैकुम सलाम पूरी टीम की तरफ से। मैं आपके फ्राइडे का शो मसाइल ज़िंदगी और बाकी प्रोग्राम देखता हूँ। मेरे 2 सवाल हैं। अगर कपड़ों पर तितली बटरफ्लाई बनी हो तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाज हो जाएगी लेकिन मकरूह है, यानी सवाब कम मिलेगा। जी। दूसरा सवाल, अगर रास्ते पर नमाज पढ़नी पड़ जाए तो क्या हुक्म है, खुसूसन अरबईन वॉक में? और हाँ, आपका अरबईन वॉक का कवरेज बेहतरीन रहा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप ये सिलसिला हर साल जारी रखेंगे। दुआ कीजिए इंशाल्लाह हर साल जारी रख सकें। क्या फरमाते हैं आप? भीड़ भाड़ में भी अगर नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हालांकि जानबूझ करके ऐसी जगह नमाज पढ़ना जो आने जाने का रास्ता हो वहां पर मकरूह है कि ऐसी जगह पे नमाज पढ़े, लेकिन नमाज सही है क्योंकि ये मसला अरबईन के साथ साथ हज में भी आता है कि आप जब आप हरम में तवाफ कर रहे होते हैं तो वहां पे नमाज पढ़नी होती है तो लोग आमने सामने से गुजर रहे होते हैं, मकरूह जरूर है लेकिन नमाज सही। शुक्रिया। जिस रस्सी में नापाक कपड़े सुखाते हैं जैसे कि छोटे बच्चों का बिस्तर, तो क्या उसी रस्सी में पाक कपड़े सुखा सकते हैं या रस्सी पाक करनी पड़ेगी? अंजुम मुंबई से सवाल कर रहे हैं। नापाक कपड़े को अगर पाक करके सुखाते हैं उसके ऊपर, यानी कोई एक लिबास था या गद्दा था बच्चे का, वो नजिस हो गया, हमने उसको धो करके सुखा दिया है तो कोई हर्ज नहीं है, आप दूसरे कपड़े भी सुखा सकते हैं। लेकिन अगर नापाक चीज कोई उसके ऊपर डाल दिया है और उसको सुखा दिया है तो फिर रस्सी को धोना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कोई नापाक चीज को डाल देता है कि सूख जाए, कुछ भी हो सकता है। ये भी सुखा और बाद में धो लिया हो, ये भी हो सकता है। तो उस सिलसिले में
رسی پاک کرنی پڑے گی. ہاں اگر نجس چیز اس کے اوپر ڈال دی ہے جی تو پاک کرنی پڑے گی. اگر نجس چیز کو پاک کرنے کے بعد اس میں ہینگ کر دیا ہے تو کوئی پاک حرج کرنے کی نہیں. ضرورت نہیں. جی شکریہ. عبد المنان فرام سعودی عربیہ. سوال یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے منگنی ہو گئی ہے اور نکاح بھی لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے, اور اگر لڑکا مر جائے تو کیا لڑکے پر عدت گزارنا واجب ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. جی یعنی اگر شب زفاف بھی نہیں ہوا ہے جی صرف اور صرف عدت وفات میں یہ کیس ہے جی کہ جہاں پر ساری کی ساری کنڈیشنز جو ہے وہ نال اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں. جیسے کہ دو شرطیں ہیں. ایک یہ شرط یہ ہے کہ طلاق میں کہ اگر لڑکی کی عمر 9 سال سے کم ہے یا ایسا ہو گئی ہے, یعنی 55-60 کے اوپر چلی گئی ہے مینوپاز کے بعد, اگر اس کا طلاق ہوتا ہے یا جس کے ساتھ انٹیمیسی نہیں ہوئی ہے اس کا ساتھ ڈیورس ہوتا ہے, تو یہ 3 کیٹیگریز میں یہ عدت نہیں ہے. جی لیکن اگر وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس میں چاہے وہ 9 سال سے کم ہو, چاہے وہ ایسا ہو, چاہے وہ اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہ ہوا ہو, یہ ساری کی ساری خواتین کے اوپر واجب ہے کہ یہ سب عدت وفات رکھے, which is 4 months and 10 days. تھینک یو سر. میں کشمیر انڈیا سے ہوں. جی مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا گھر میں میرا بچپن سے لے کر اب تک میرا ماں باپ کا جھگڑا فائٹس ہوتا آ رہا ہے. ایک بار طلاق بھی ہوا ہے, پھر بھی دوبارہ نکاح ہوا ہے. اب میں 19 سال کا ہوں, ابھی بھی جھگڑا ہوتا رہتا ہے. جب بھی جھگڑا ہوتا ہے مجھے سوسائڈ کرنے کا تھاٹ آتا ہے, پھر یاد آتا ہے کہ سوسائڈ حرام ہے, پھر رک جاتا ہوں, پر پھر بھی گھر سے بھاگنا کا خیال آتا ہے. میں کیا کروں؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سوسائٹی کے اندر. اس میں جو ہمارے جو کپل ہیں, یعنی جو ہسبینڈ وائف ہیں, وہ اس چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں کہ ان کے خراب ریلیشن شپ کا اثر ان کے بچوں پہ کتنا زیادہ پڑتا ہے. چونکہ وہ بچوں کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ وہ وہاں پر موجود ہیں, اور وہ اتنا زیادہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں ان کی ایگزسٹنس کی وجہ سے کہ یہ تو ہے ہی ہیں, جو گھر کے ماحول کو دیکھ ہی رہے ہیں, کہ وہ ان کے جو ذہنی حالات ہوتے ہیں, جو ان کی سائیکولوجیکل جو حالت ہوتی ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ بچہ جیسے اس نے کہا کہ وہ سوسائڈل بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی وہ گھر چھوڑ کے بھاگنے کے بارے میں بھی سوچتا ہے. اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ سیدھے پیرنٹس ہیں, جی جن کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں. ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ ڈس اگریمنٹ جو ہے وہ اگر آپ کا ہے تو وہ پبلک نہیں ہونا چاہیے. اینڈ پبلک مینس بچے themselves, بچے بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں. جی آپ کو ڈس اگریمنٹ ہے, آپ دونوں آدمی جائیں, جہاں پر کوئی بھی نہ ہو, آپ دونوں آدمی اپنے کمرے میں جائیں, جانے کے بعد وہاں پر اپنے ڈس اگریمنٹ کو دور کریں, ڈانٹیں, چلائیں, چیخائیں, پکاریں, جو کرنا ہے کریں, لیکن اس کو پرائیویٹ رکھیں, تاکہ اس سے جو دوسرے ممبرز ہیں, بچے ہیں, وہ افیکٹ نہ ہو. تو اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور بہرحال ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا یہ مسئلہ ہے کہ جہاں پر ہم بات کرنے کو شکست سمجھتے ہیں. جی یعنی ہم فیصلہ سنا دینے والوں میں سے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا ایسا ہونا ہے تو ہونا ہے. بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر بات کیا جائے اور آپس میں سمجھا جائے کہ مسائل کیا ہے تو آسانی سے حل ہو یا سکتا ہے. کاؤنسلنگ کرا لیں, کاؤنسلنگ, اللہ بہترین اکبر. ہے. ہاں بہترین ضرور ہے, لیکن ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کاؤنسلنگ کا مطلب یہ کہ جو پاگل ہو گیا وہ کاؤنسلنگ. جی ہاں, تو ایک جو اس طریقے کا ہمارا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ کپل کاؤنسلنگ ہوتی ہے, آپ بلائیے, جائیے, اپوائنٹمنٹ لیجیے, چلے جائیے. لیکن ہمارے یہاں سائیکالوجسٹ کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے, لہٰذا سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جانا ہے, کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس نہیں جانا ہے. جبکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کی زندگی کے جو مسائل ہیں بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں. جو بات آپ باتوں سے حل کر سکتے ہیں وہ آپ لڑ جھگڑ کے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے ہیں. کم سے کم اولاد کے بارے میں سوچیں جی کہ یہ اولاد پہ دیکھیں کتنا برا اثر پڑ رہا. اور یہ ایک ان کا سوال نہیں ہے, یہ اکثریت اب یہی ہو رہی ہے ہمارے ماحول میں. جی اب یہ بچے کو تو میں واقعاً اس کو دلیری ہے اس لیے کہ اس بات کو بولا. جی بہت سارے بچے تو بیچارے بول بھی نہیں پاتے کہ وہ کس ٹراما سے گزر رہے ہیں. اور بیٹا آپ سے یہ گزارش ہے, آپ سے ریکویسٹ ہے ایز اے ایلڈر کہ آپ بالکل سوسائڈل ہونے کی کوشش نہ کریں, بلکہ صبر و ضبط سے کام لیں.
اور جس وقت اس طرح کا جھگڑا گھر میں ہو رہا ہو، اگر آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں، گھر سے تھوڑی دیر باہر چلے جائیے، نہ گھر سے بھاگنے کی کوشش کیجیے، نہ جی، سوسائڈ کرنے کی کوشش کیونکہ کیجیے. گھر ابھی جی بھی سیف ہے، جی، گھر ابھی بھی کیونکہ safe آپ ہے. باہر چلے جائیں گے تو یہ دنیا بالکل بھی سیف نہیں ہے. بالکل جی، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم سلام. میرا نام مت لیجیے گا. نہیں، بالکل نہیں لیں گے. اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور اس کی دوسری شادی کے بعد اسے پہلے شوہر کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہو اور آنکھوں سے آنسو آ جائے تو کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. اپنے مرحومین کے لیے تو آدمی کو بالکل آنسو آ ہی جاتے ہیں. جی بالکل. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. مجھے بنا سوال کیے اپنے بہت سے سوالات کے جوابات آپ کے سیشن میں مل جاتے ہیں الحمدللہ. جو سوال بھی میرے دل میں آتا ہے وہی سوال آپ کے سیشن میں آ جاتا ہے. ایسا بہت بار ہوا ہے. اللہ کا بہت بہت شکر ہے. بہت شکریہ ٹیم چینل ون. اللہ آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ویڈیوز میں دکھاتے ہیں کہ ایک لڑکا پہلے لڑکی تھا، اسے لڑکوں والی فیلنگ فیل ہوئی، ہونے لگی، سرجری کروا کے لڑکا بن گیا، یا ایک لڑکی سرجری کروا کر لڑکا بن گیا. پلیز اس پر پروگرام مسائل زندگی میں تذکرہ کریے تاکہ اس امت کو پتہ چلے کہ یہ سب گناہ ہے اور کتنی بڑی گمراہی ہے. جی، اس مسئلے پہ میں نے دیکھا ہے مراجع کے جو فتاوے ہیں اور جو بیانات ہیں اس سلسلے سے، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے میں نے کچھ وقت پہلے ایک انڈیا کی ٹی وی چینل پہ نیوز میں دیکھا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی ویگن آر کو باہر سے بینٹلی کی طرح بنا دیا تھا. سوری رولز رائس کی طرح. جی، تو اب یہ کہنے لگے کہ آپ یہ رولز رائس ہو گئی ہے، یعنی جو گاڑی 5 لاکھ کی تھی اب وہ 5 کروڑ کی ہو گئی. بالکل اسی طریقے سے اس کا مسئلہ بھی ہے. مراجع فرماتے ہیں کہ اگر تمام آپریشن اور سرجریز اور بوٹاکس اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سب کچھ کروانے کے بعد بھی اگر کوئی لڑکا مثلا لڑکی بننے کی کوشش کرے گا تو بھی وہ لڑکا ہی کنسیڈر کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے وائس ورسا، اگر کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جس سے داڑھی آ جاتی ہے، لڑکی جو ہے وہ داڑھی رکھنا شروع کر دے اور اس طریقے سے اپنے اندر فزیکل چینجز آپریشنز کے ذریعے سے، سرجری کے ذریعے سے پیدا کر دے تو بھی وہ لڑکا نہیں رہے گا، وہ ویگن آر ہی ہے. جی، کسی باہر سے آپ چاہے جتنے بھی چینجز کر لیجئے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. انسان کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یا تو وہ عورت ہے یا تو وہ مرد ہے. بلکہ اس کام کی طرف بلکہ مراجع ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. اس میں فرماتے یہ ہے کہ اگر ایسی سرجری سے انسان عقیم ہو جاتا ہے، یعنی امپوٹنٹ ہو جاتا ہے، یہ کام خود اپنے ساتھ کرنا یہ خود حرام ہے. یعنی اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی تھی، آپ نے اپنی اس نعمت کو سلب کر لیا. تو اب آپ کو جا کے قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی، آپ نے کس حق سے اس کو چھین لیا. تو اس چیز کا بھی بہرحال انسان خیال رکھے. شکریہ مولانا صاحب اور جاوید بھائی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرے اوپر چھپکلی گر گئی تھی، کیا مجھے سونے کے پانی سے نہانا چاہیے یا نارمل؟ اس کا جواب ضرور دیجیے گا. سونے کے پانی سے یعنی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی غریب آدمی کے اوپر گر جائے تو وہ تو پھر نہا ہی نہیں پائے گا. نہیں، اگر میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ ایک 5ویں کتاب کی بات ہے. جی، خرافات ہے یہ بھی کہ جب چھپکلی گر جائے آپ کے اوپر تو پانی جس سے آپ نہا رہے ہیں اس کے اندر سونے کا کوئی زیور ڈال دیجئے اور نکال کے اس کے بعد میں اس پانی سے نہائیے. یہ کوئی شریعت میں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں شرارت سے ضرور کوئی تعلق ہے. اب یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی غریب آدمی ہو جو بیچارے سونا ہے ہی نہیں تو وہ ساری زندگی بس ایسے ہی ٹائلے اور پھر کہے کہ وہ چونکہ چھپکلی گر گئی تھی نماز روزہ سب چیز سے بری ہو گئے. الحمدللہ. جی، ایسا کچھ نہیں ہے. مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. علیکم السلام. وائف کو مما جی اما جی کہنا کیا صحیح ہے؟ ثناء اللہ دبئی سے. کوئی حرج نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں. عام طور پہ گھروں میں جو ہے وہ بچے ہونے کے بعد جو ہے وہ اسی نام سے پکارا جانے لگ جاتا ہے. جی، کہ جائیے اپنی امی سے کہیے، پابا سے کہیے، وہ تقریباً ہر گھر کا حال یہی. جی جی، کوئی حرج نہیں. جی، السلام علیکم. علیکم السلام. میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 1 سال پہلے اور میں بستر پر تھا. میری وائف سے کسی بات پر لڑائی ہوئی اور وہ چھوڑ کر چلی گئی اپنے بھائی کے گھر. کچھ دن بعد اس کے گھر والے آئے اور مجھے کہا پیپرز پر سائن کرو. میں نے منع کر دیا تو مجھے کہا کہ اگر تو ایسے سائن نہیں کرے گا تو پولیس اٹھا کر لے جائے گی.
اور کورٹ میں 10 لاکھ روپے دے گا. میں پہلے ہی بیماری سے پریشان تھا. میں نے ڈر کر اس پیپر پر بنا پڑھے ہوئے سائن کر دیا. میری وائف نے عدت کی اور عدت کے بعد مجھ سے رابطہ کیا. اس نے کہا میں بھی الگ نہیں ہونا چاہتی تھی. اب ہم کیا ایک ہو سکتے ہیں؟ انصاری رجب علی بنارس سے سوال کر رہے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. آپ دونوں آدمی دوبارہ سے اگر نکاح پڑھ لیں گے تو دوبارہ سے زن و شوہر ہو جائیں گے. اور اگر مدت جو عدت طلاق کی ہے وہ اگر ختم نہیں ہوئی تو اس کے لیے نکاح کی بھی ضرورت نہیں. شکریہ. شادی شدہ لڑکی پسند ہے ماشاء اور اس سے مل چکے ہیں, ہم بستری نہیں کیے. بہت اچھا کیا آپ نے. لیکن اور تھوڑے گناہ والے کام ہو چکے ہیں, گال پر کس وغیرہ. تو کیا آگے جا کر وہ لڑکی کی طلاق ہو تو اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے اگر شادی شدہ لڑکی سے زنا کرے ماشاء اللہ تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. تو زنا مطلب ٹچ کرنے سے بھی کیا حرام ہو جاتی ہے یا ہم بستری کرنے کے بعد؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس طریقے کے جو رشتے ہیں اس کو شریعت بالکل بھی اجازت نہیں دیتی ہے. اگر آپ اس انٹینشن سے ایک نامحرم سے بات کر رہے ہیں یہ بھی گناہ ہے, اور اگر آپ اس کو چھوتے ہیں وہ بھی گناہ ہے. چاہے کہ شادی شدہ ہو, بالکل نامحرم ہے. اور یہ محسن کی یہاں پر ڈرے اس چیز سے کہ جو زانی محسن ہوتا ہے اس کے لیے جو شریعت نے احکام بیان کیے ہیں اس کو سنسار کرنے کا حکم ہے. اور اگر کوئی آدمی اس چیز کو اکنالج کر لیتا ہے کہ اس نے اس طریقے کا کوئی فعل انجام دیا ہے تو حرام ابدی تو بعد کی بات ہے. اگر وہ اکنالج کر لیتا ہے تو اس کے اوپر ڈرے اس بات سے کہ ظہور کے بعد جو سزا ہوگی وہ یہ ہے کہ دونوں یعنی لڑکی بھی اور لڑکا بھی اگر شادی شدہ ہے دونوں کے دونوں تو دونوں کے اوپر جو ہے وہ سنسار کا حکم ہے کہ انسان ان کو کوڑے مارے جائیں اور تب تک پتھر مارا جائے جب تک مر نہ جائے. لہٰذا اس طریقے کی چیزوں سے نعوذ باللہ من ذالک اس چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے انسان کو بھی اور اس خاتون کو بھی, کیونکہ وہ خاتون کسی کی امانت ہے اور وہ اپنے گھر میں اگر خیانت کر رہی ہے تو وہ اگر ایک کے ساتھ کر سکتی ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ بھی کر سکتی ہے. آپ اتنا خوش نہ رہیے کہ ہم بعد میں شادی کر لیں گے اور سب کچھ بڑا خوشگوار ہو جائے گا. جب وہ ایک کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ بھی بے وفائی کر سکتی ہے. اعوذ باللہ. شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ولادتین کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہوئے میں آغا کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.